हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर था। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी नज़र डाली और फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात न सिखाऊं जो तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाब बना दें, तुम्हारी कब्र को राहत कर दें, तुम्हारे लिए जन्नत की राह हमवार कर दें और जहन्नम की आग को तुम पर हराम कर दें। यह सुनकर मैं बेताब हो गया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, ज़रूर इरशाद फरमाइए। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे कलमात हैं जो मेरी जान करने के वक्त मेरे लिए आसानी का सबब बनेंगे, कब्र में रोशनी और राहत अता करेंगे और क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बनेंगे। इन कलमात को हमेशा याद रखो, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुबारक कलमात सिखाए जिनके बरकत से न सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, बल्कि रहती दुनिया तक हर मोमिन के लिए हिदायत और निजात का रास्ता खुल गया। यह वो राज है जो हर शख्स की ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कलमात कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयदना अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र रोज़ाना पुकार कर कहती है, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मट्टी का घर हूँ और मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र उसे कहती है, खुश आमदीद, तू मेरी पुष्ट पर चलने वालों में से मुझे महबूब तरीन है और अब तो मेरे अंदर आ गया है। आज तो मेरा हुस्न सलूक देख। फिर कब्र उसके लिए हद निगाह तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आज जब कोई फासिक, फाजिर या काफिर शख्स दफनाया जाता है तो कब्र कहती है, तुझे कोई मरहबा नहीं, तू मेरी पुष्ट पर चलने वालों में मेरे नज़दीक बदतरीन शख्स था और अब तो मेरे अंदर आ गया है, लिहाजा अब अपने साथ मेरा बर्ताव देख। फिर कब्र उस पर अपना घेरा तंग कर देती है और उसके पसलें एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। रावी कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात अपनी मुबारक उंगली को एक दूसरे में डालकर इशारा करके फरमाया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहा मुकर्रर फरमा देता है। अगर उनमें से कोई एक भी ज़मीन पर पुकार मारे तो रहती दुनिया तक कभी कुछ भी ना रहे। वो अजदहा उस मुर्दे को ता क़यामत डसता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदी ने मेरे दरवाजे पर आकर यूँ खाना मांगा, मुझे खाना खिलाओ, खुदा तुम्हें दज्जाल के फितने और कब्र के फितने से बचाए। मैंने उसे अपने सरताज साहब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक रोक लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदिया क्या कहती है? अरशाद फरमाया, क्या कह रही है? मैंने अर्ज़ किया कि ये कह रही है, अल्लाह जल्ल शानो तुम्हें दज्जाल और अज़ाब कब्र के फितने से बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ खूब बुलंद किए और दज्जाल और अज़ाब कब्र के फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगी। फिर अरशाद फरमाया, दज्जाल का फितना वो है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है और मैं तुम्हें इससे एक ऐसी बात के ज़रिए डराता हूँ जिस बात से किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं डराया। दज्जाल काना है और दज्जाल के दोनों आंखों के माबैन काफिर लिखा हुआ है, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। और जहाँ तक कब्र के फितने की बात है तो मेरे ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान होगा। नेक शख्स को जब कब्र में बिठाया जाएगा तो वह बेखौफ पुरसकून होगा। फिर उससे कहा जाएगा, तुम किस मज़हब पर थे? वो कहेगा, इस्लाम पर। सवाल होगा, ये कौन शख्स है जो तुम्हारे दरमियान थे? वो कहेगा, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह जल्ल शानहू के पास से हमारे पास रोशन निशान लाए तो हमने उनकी तस्दीक की। चुनाचा जानिब दोज़ख एक शिकार पड़ेगा तो वो देखेगा कि वहाँ आग को खा रही है। कहा जाएगा, देखो इससे अल्लाह ने तुम्हें बचाया है। फिर जन्नत की तरफ शगाफ डाला जाएगा और कहा जाएगा, यह तुम्हारा ठिकान है, तुम यकीन पर रहे और यकीन पर मरे और अल्लाह ने चाहा तो यकीन पर ही उठाए जाओगे। जब गुनहगार अपनी कब्र में खौफ और घबराहट की हालत में बैठेगा फिर पूछा जाएगा कि किस मज़हब में थे? बोलेगा, मैं नहीं जानता। फिर सवाल होगा, ये कौन शख्स है जो तुम्हारे दरमियान मबूस हुए? वो कहेगा, मैं लोगों को जो कहते सुनता था वही कहता था। चुनाचा जन्नत की तरफ से थोड़ा शगाफ होगा, वह जन्नत के सब्ज़ार और नेमतों को देख रहा होगा कि इससे कहा जाएगा कि देख, अल्लाह ताला ने तुझे इससे फेर दिया है। फिर दोज़ख की तरफ से शगाफ होगा,
تو وہ دیکھے گا کہ آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر رہا، شک پر مرا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شک پر ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر اسے عذاب ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت اپنی قبر میں آزمائی جائے گی؟ میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک کمزور سی بندی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جب اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں، اور حضرت سمرہ بن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن خود ہی ارشاد فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ چلے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ارض مقدس پاک زمین فلسطین میں لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے دوسرا بندہ ایک بڑا پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر سر پر لگتے ہی سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، سر دوبارہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے گئے تو ایک بندے کو بیٹھے اور دوسرے کو ہاتھ میں لوہے کا اوزار لیے اس کے سر پر کھڑے دیکھا کہ وہ لوہے کے اوزار سے بیٹھے ہوئے کا ایک جبڑا چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا، اس طرح ناک کا نتنا اور آنکھ کو بھی چیرتے ہوئے گردن تک لے جاتا۔ پھر دوسری طرف آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح باری باری چیرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک تندور پر پہنچے۔ دیکھا تو شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں موجود تھیں۔ ان کے نیچے سے شعلے لپک رہے تھے۔ جب وہ شعلے انہیں پہنچتے تو وہ چیختے چلاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چل کے ایک ایسی نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا اور دوسرا شخص ہاتھ میں کثیر پتھر لیے کنارے پر کھڑا تھا۔ اندر والا شخص تیرتے ہوئے کنارے پر آ کر اپنا منہ کھولتا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا۔ الغرض وہ کچھ دیر تیر کر جب بھی واپس آتا اور منہ کھولتا یہ پھر ایک پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولے آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چلو تو ایک انتہائی بدصورت شخص دیکھا۔ اتنا بدصورت تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور وہ اس کے ارد گرد پھیرے لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم چلتے ہوئے ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کا ہر پھول موجود تھا، اور باغ کے بیچوں بیچ ایک اتنا لمبا شخص کھڑا تھا جس کا سر آسمان کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ارد گرد کچھ بچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچ گئے جس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس میں چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھلوایا، اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب و غریب لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک حصہ تو اتنا حسین تھا کہ تم نے ایسا حسین کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور ایک حصہ اتنا بدصورت تھا جتنا تم نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والوں نے ان سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سامنے والی نہر میں داخل ہو گئے۔ وہ کشادہ نہر تھی جس کا پانی خالص اور صاف تھا۔ جب باہر نکلے تو ان کی بدصورتی حسن و جمال میں بدل گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے۔ اب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بادل کی مانند ایک محل نظر آیا۔ وہ بولے یہ آپ کا ہے۔ میں نے ان سے کہا خدائے مہربان تمہیں برکت عطا فرمائے، اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں نے ان سے پچھلی تمام دیکھی ہوئی چیزوں کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا پہلا شخص جو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس نے قرآن مجید پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ دوسرا شخص جس کے جبڑوں، ناک کے نتنوں اور آنکھ کے حلقوں کو گھٹے تک چیرا جا رہا تھا، وہ انتہائی جھوٹا تھا، اسے بھی قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ تندور میں جلنے والے مرد اور عورتیں زناکار تھے، اور نہر میں تیرتے ہوئے پتھر کھانے والے سود خور تھا، اور آگ کے گرد گھومنے والے ہیبت ناک شخص دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام تھے، جبکہ خوبصورت باغ میں لمبے قد والی ہستی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس موجود چھوٹے بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر بچپن میں مر گئے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟
ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر بتایا کہ جو آدھے خوبصورت آدھے بدصورت نظر آتے تھے وہ اچھے اور برے عمل والے تھے۔ خدائے رحمان نے ان سے درگزر فرمایا۔ پھر ان دو بندوں میں سے ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ خواب مبارک عذاب برزخ کے ثبوت میں ہے، کیونکہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حقیقت میں سچے ہوتے ہیں، اور اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ جملہ عذاب برزخ کی واضح دلیل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے بڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کے سلاخ سے چیرتا، جو کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈے کی طرح ابل رہی تھی۔ اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کنارے پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے۔ جو بھی نہر میں سے باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے، جس سے وہ واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہہ میں پہنچ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا۔ اس میں بھی ہر جگہ لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ، نتنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے کھینچ لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے بڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہے کہ ان سے حسین کوئی نہیں۔ بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ اللہ رب العالمین جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک میں نے خود کو ایسے حسین محلات دیکھے جو سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا، ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے دو پل بنے ہوئے تھے اور اس شہر کے کنارے پر بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایسے محلات تھے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں۔ اس نہر پر لوٹے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہاں ٹھہریے۔ میں ٹھہرا اور ایک پیالہ اٹھا کر دیا گیا۔ جب میں نے اسے پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شہد جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا گرتا تھا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ اور وہ جس کے بانچھیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور تھے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد تھے آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرتے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور آگ سے بھرا قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت الماوا ہے، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے۔ اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں۔ اور وہ خوبصورت شہد کوثر تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے اللہ جل شانہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत पर ही नज़र डाली और फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात न सिखाऊं जो तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाब बना दे, तुम्हारी कब्र को राहत का गहवारा बना दे, तुम्हारे लिए जन्नत की राह हमवार कर दे और जन्नम की आग को तुम पर हराम कर दें। यह सुनकर मैं बेताब हो गया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर अरशाद फरमाइए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे कलमात जो जान करने के वक्त तेरे लिए आसानी का सबब बनेंगे, कब्र में रोशन और राहत अता करेंगे और क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बनेंगे। इन कलमात को हमेशा याद रखो, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह दुनिया आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुबारक कलमात सिखाए जिनके बरकत से न सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, बल्कि रहती दुनिया तक हर मोमिन के लिए हिदायत और निजात का रास्ता खुल गया। वो राज ये है जिसका तर्जमा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो ज़िंदा करता है और मारता है और वह खुद ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं। अल्लाह ताला हर नुक्स व ऐब से पाक है, बंदों और शहरों का मालिक है, हर हाल में पाकीज़ा बरकत वाली और बहुत ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी किब्रियाई व अज़मत व जलालत और कुदरत हर जगह है। या अल्लाह ताला, अगर तूने मुझे इस मर्ज़ में मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए मुब्तला किया है तो मेरी बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हर बुरे अमल से बचाए, हर नेक अमल करने की तौफीक दे, छोटों से प्यार, बड़ों का अदब व एहतराम करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।